اگلی سورت شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران جو ہم نے پڑھی تھی، میں نے عرض کی تھی کہ یہ دو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں، سورہ بقرہ اور آل عمران۔ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا دونوں ملتی جلتی ہیں، آپس میں بھی ملتی جلتی ہیں، اور کمپیئر کریں تو بھی ملتی جلتی ہیں۔ الف لام میم سے دونوں شروع ہو رہی ہیں، کتاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پہلی صورت زیادہ تر روح سخن اس کا تخلیق کائنات اور حضرت آدم اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، پھر امت مسلمہ کو کچھ اس میں نصیحتیں ہیں، پھر احکامات ہیں۔ اس دوسری صورت میں آپ دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں اصلاً تو یہ نصارہ کا جو وفد آیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ نجران سے جو آیا تھا، تو انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ان کا جواب، اس کے جواب میں یہ صورت اتری، اور متشابہات اور محکمات کی جو بحث تھی وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق اس میں گفتگو ہوئی، جس میں وہ شبہ میں تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو اس کا رد تھا اس میں۔ اور اسی طریقے سے پھر ان کو ایمان کی دعوت تھی، اور پھر ارشاد ہوا تھا کہ شریعتوں کا متفقہ عقیدہ وہ توحید ہے جس کے تم خلاف ہو عیسائیوں، اور پھر ارشاد تھا کہ غیر مسلموں سے تم نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یہ اس صورت کی ابتدا میں گزرا ہے۔ اور نجران والوں کے دلوں میں جو اچھی بری باتیں ہیں وہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گی، اس کا ذکر تھا۔ پھر نبی اسلام نے ان کو دعوت دی تھی کہ تم ایمان لاؤ، تو انہوں نے کچھ تو مان گئے تھے اور کچھ نے اپنی دنیاوی وجاہت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیل ہے کہ وہ حضرت عمران کی نسل سے تھے، انسانوں کے بیٹوں میں سے تھے وہ، یعنی ان کی ماں جو تھی ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عمران۔ تو یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا اس میں، حضرت مریم کا، ان کی پیدائش کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، توحید کی تعلیم، اور ان کو بنی اسرائیل نے قتل کرنے کی جو کوشش کی اس کا ذکر آیا۔ پھر یہودیوں نے جو ان کو قتل کرنے کا اپنی طرف سے تو ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ یہ بھی ایک متشابہات میں سے مسئلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے یہ مسئلہ بھی، جیسے پیدائش میں متشابہ ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ وہ بیٹے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو نعوذ باللہ خدا کے بیٹے، خدا نے اس کی تردید کر دی۔ تو آسمانوں پہ اٹھایا جانا بھی یہ متشابہات میں سے ہے۔ خود مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے اور یہ اسکالر پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، اور خالص وہ توحید کی دعوت ہے نجران والوں کو۔ پھر نجات صرف اسلام میں ہوگی، اس کا ذکر ہے، اور اس وقت تک توبہ قبول ہے جب تک انسان کو موت نہ آئے، اس کا ذکر ہے۔ پھر حلال و حرام کی بحث تھی، اور اس کے بعد کعبہ شریف کے متعلق کہ سب لوگ اس کا حج کریں، ان اول بیت وضع للناس۔ اس کے بعد نجران والوں سے آخری دو باتیں تھیں، اور مسلمانوں کو حکم تھا کہ کتاب والوں کی سازشوں سے بچیں اور اللہ سے ڈریں، اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد ختم نبوت کے بعد دعوت و ارشاد کی ذمہ داری کون ادا کرے گا، اس کا ذکر تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کا ذکر آیا۔ اور جماعت صحابہ کے لیے حفاظت ضروری تھی، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہودیوں کے لیے بھی خیر امت میں داخل ہونے کا دروازہ کھلا ہے اگر اسلام قبول کر لیں۔ اور فاسق یہودیوں کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہودیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ان سے سخت ناراض ہے اور ذلت اور حاجت ان کا مقدر بن گئی ہے۔ یہ چوتھے پارے کے شروع کے مضامین ہیں۔ ایمان کے بغیر جو خیرات کی جاتی ہے وہ آخرت میں برباد ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بنائے مسلمان۔ غزوہ احد کا معاملہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، 60 آیتوں تک پھر چلا گیا ہے۔ تو منافقین اور یہودیوں نے گھی کے چراغ جلائے تھے جس وقت غزوہ احد میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ انصار کے 2 قبیلے پھسلتے پھسلتے رہ گئے تھے، پھر جم گئے، لیکن شروع میں ان کا بھی پاؤں پھسلنے لگے تھے۔ اور غزوہ بدر میں اللہ فرماتے ہیں کہ صورتحال نازک تھی تو اللہ نے مدد کی تھی۔ اور اس کے بعد ہے کہ جو نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں۔ احد میں مسلمانوں کو زخم پہنچا تو فریق مخالف کو بدر میں پہنچ چکا ہے، اس کا ذکر تھا۔ پھر جہاد کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ہے، رسول کی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اور موت کا وقت مقرر ہے، میدان میں بھی ہوتی ہے اور دوسری جگہ میں بھی۔ منافقین کے قول کا رد ہے کہ جو کہتے تھے ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اس کے بعد
جنگ میں رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے پانسا پلٹا، یہ ساری تفصیل آپ نے سنی۔ اور حکم عدولی کا سبب کیا تھا؟ کہ مال غنیمت مل جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کی تمنا جب بھی انسان حد سے باہر کرے گا نا تو دین سے کسی نہ کسی درجے میں دور ہو جائے گا۔ جنگ احد میں عارضی ناکامی میں حکمت اللہ تعالیٰ نے تاکہ منافقین اور سچے مسلمان جدا جدا ہو جائیں، یہ بات تفصیل سے گزری۔ اور اس کے بعد غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نرم خوئی سے خطا کاروں کو معاف کیا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی مہربانی تھے کہ آپ نرم تھے، سخت ہوتے تو کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہ رہتا۔ احد میں جو صورت پیش آئی اس میں یہ مصلحت تھی کہ کھڑے کھوٹے کا کیا ہو جائے، کھڑے کھوٹے ارادہ ہو جائیں۔ موت تو آنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور شہداء زندہ ہیں اور اللہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ مضمون بقرہ میں بھی اور یہاں بھی آپ دیکھیں مضامین آپس میں کتنے ملتے جلتے ہیں دونوں صورتوں۔ شہداء کو دو خوشیاں ہیں کہ عالم بالا میں ان کو جو نعمتیں ان میں بھی خوش ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں بھی ان کو دلی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں۔ بیچ میں دل آزاری کی باتیں سن کر صبر و تحمل سے کام لینا یہ اولو العزمی کا کام ہے۔ علماء اہل کتاب دنیا کی محبت میں پھنس کر احکام و بشارت چھپاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور اللہ کی بات کرنے والوں کی دعاؤں کا ذکر کیا، یہ آخری رکوع تک پڑھ گیا، اور مہاجر شہداء کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کافروں کے 4 دن کی چاندنی سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، یہ عارضی بہار ہے، ٹھیک ہے، متاع قلیل کا لفظ آیا اس میں۔ اہل کتاب کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں، جو آخری آیتیں ابھی پڑھی تھیں۔ دنیا آخرت کی کامیابی کے 4 گر ہیں۔ نمبر 1 سختیوں میں باہمت رہنا، اصبروا۔ نمبر 2 مقابلے میں ثابت قدمی دکھانا، 2 صابروا کا یہ مطلب کیا۔ 3 حفاظت کی پوری تیاری رکھنا، رابطوا۔ اور نمبر 4 شریعت پہ مکمل عمل کرنا، واتقوا اللہ، تقوی سے اس کو ختم کیا صورت کو، لعلکم تفلحون، فلاح چاہیے تو تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی کیا ہے؟ وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک پیکج کا نام ہے، کہ اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا، خدا کے حکم کے مطابق۔ اب اگلی صورت جو شروع ہو رہی ہے وہ صورت النساء ہے۔ اس میں چونکہ عورتوں کے متعلق احکامات ہیں خاص طور پہ حلال حرام۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ کافر و مشرکہ سے نکاح نہیں ہو، کن سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا، حلال رشتے کون سے ہیں، حرام کون سے ہیں۔ میراث کے مسئلے ہیں اس صورت میں، کہ انسان مر جاتا ہے تو پیچھے جو دولت بچ جاتی ہے تو اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ بہت اہم، انسانی زندگی کا بہت ہی اہم و نازک معاملہ ہے۔ تو عورتوں کی تخلیق کا مسئلہ آئے گا اس میں، کہ عورتوں کو کس لیے اور کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ رشتہ داری کے متعلق احکامات آئیں گے اس میں۔ یتیم لڑکی کے ساتھ ناانصافی کا ڈر ہو تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، یہ حکم آئے گا۔ اور تعدد ازواج، ایک سے زیادہ بیویوں کا مسئلہ، یہ بھی کنٹروورشل ہے نا آج کی تاریخ میں، تو اس کا ذکر اور اس کی حکمتیں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ پیش ہوں گی۔ اور مہر کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے ادا کیا جائے، تو اس یتیموں سے کاروبار کرا کر ان کو آزمایا جائے، ان کا پیسہ اگر بڑے کے پاس ہے تو اس کو کہاں کیسے سنبھال کے رکھا جائے۔ اچھا، عورتوں اور نابالغ لڑکوں کا میراث میں حصہ ہے یا نہیں؟ عرب نہیں دیتے تھے، کیونکہ جو لڑ سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے تو اس کا حصہ ہے مال میں، جس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کو مال میں بھی حصہ نہیں دیتے تھے، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت میراث آئے گی، اور یہ سب سے بڑی مشکل آیتوں میں شمار ہوتی ہے، جو دوسری رکوع سے شروع ہوگی۔ تو یہ صورت مدنی صورت ہے بنیادی طور پر۔ میں نے عرض کیا تھا احد میں چونکہ شہادت کی وجہ سے 70 آدمی تو مسلمانوں کے شہید ہو گئے، تو پیچھے صورتحال یہ بن گئی کہ ان کی بیوائیں رہ گئیں اور بچے رہ گئے، مال بھی رہ گیا، بیوائیں بھی رہ گئیں، بچے بھی رہ گئے۔ تو اب آپ غور فرمائیں گے کہ اس صورت میں بیواؤں کے متعلق اور یتیموں کے متعلق اور جو مال رہ گیا اس کے متعلق احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یعنی اس میں 2 قسم کے بنیادی طور پر مضامین ہیں، ایک جس کا تعلق انسان کی خانگی زندگی کے ساتھ ہے، نکاح، طلاق، زوجیت، بیٹا، پوتا، یہ چیزیں، اور دوسرا ملکی تمدن کے متعلق ہے، کہ اگر حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایک اسلامی حکومت، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی ڈیلنگ کیسی ہوگی لوگوں کے ساتھ، مختلف گروہوں کے ساتھ۔ منافقین کا تذکرہ اس صورت میں آئے گا، کیونکہ مدینے میں موجود تھے، اور آپ دیکھتے ہیں احد کے معاملے میں بھی انہوں نے جو کچھ کیا تو ایک پوری تفصیل سے وہاں بھی آ گیا۔ اب ان کا بقیہ ماندہ جو کچا چھٹا ہے وہ اس صورت میں کھلے گا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی صورت ہوتی ہے۔ مکی مدنی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ جو مکہ میں نازل ہوئی مکی ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے چاہے مکہ میں نازل ہو،
چاہے مدینے میں نازل ہوئی ہو، ہجرت سے پہلے کا کوئی معاملہ ہے تو وہ مکی کہلائے گی، ہجرت کے بعد اگرچہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہو لیکن وہ مدنی کہلائے گی صورت، یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے۔ باقی تو چیزیں اپنے ساتھ آتی رہیں گی، تو ہم اس صورت کو تھوڑا سا شروع کر لیں تاکہ ابتدا ہو جائے، پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ دل کو اس پہ تھوڑا سا مطمئن کریں کہ ہم نے قرآن سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ ہمیں جو موقع اللہ میسر کروا رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، میں بھی اور آپ بھی، کل کا پتہ نہیں ہوتا انسان کو۔ تو سنیں، سورۃ النساء مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے اور آیتیں اس کی 176 ہیں، 176، اور نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پہ ہے یہ صورت، اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور اس سے پیدا کیا اس کا جوڑا، وبث منہما، اور دونوں سے پھیلائے، رجالا کثیرا ونساء، بہت مرد اور بہت عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جو باہم سوال کرتے ہو تم اس کے ذریعے، یعنی اللہ کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے رحمت کا سوال کرتے ہو تو اس سے ڈرو، والارحام، اور قرابت داری سے، رشتہ داری کے معاملے بھی ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران اور نگہبان ہے۔ تو سورت، یہ آیت آپ نے پہلے کبھی سنی ہے؟ کب سنتے ہوتے ہیں آپ؟ ہیں؟ جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، اور کہاں سنتے ہیں؟ اپنے نکاح پہ ذرا نظر مارے جہاں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے، کیونکہ یہ جامع آیات میں سے ہے، یہ آیت سادہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے لیکن اس کی گہرائی پہ آپ جائیں گے، اس کی معنویت پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے پوری دنیا کو، وحدت انسانی کا جو مسئلہ ہے آج ظاہر ساری دنیا میں کہ انسان ایک نسل کا ہے، تو اس وحدت انسانی کے مسئلے کو یہ آیت نے حل کیا ہے۔ یا ایھا الناس، دیکھیں آپ، ہاں خطاب کا انداز ہی بدل گیا ہے، پہلے الف لام میم سے شروع ہوئی تھی، یہاں پوری بظاہر انسانوں کو خطاب ہے، سارے مومنوں کو بھی نہیں۔ اس سے اگلی سورت جو اس کا جوڑا ہے اس میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگا، اوفوا بالعقود، سورۃ کیا ہے؟ مائدہ۔ تو یہ یا ایھا الناس، چونکہ یہ مسئلہ انسانیت کا ہے تو سارے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا اور ان کو متوجہ کیا، اور یہی کتاب الہی کے کتاب الہی ہونے کی نشانی ہے کہ وہ کسی خاص گروہ کو خطاب نہیں کرتا بلکہ ساری کائنات کو، کیونکہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ پچھلی صورت کا اختتام ہو رہا تھا نا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اس صورت اور اس کا آپس میں جوڑ یہی ہے کہ تقوی سے ہی تمہارے کام چلیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں رب کا لفظ کیوں آیا، اس پہ بھی علماء نے بڑی مشگافیاں کی ہیں۔ اتقوا کا کیوں کہا ہے تو اس پہ بھی بڑی تفصیلیں بیان کی ہیں، ظاہر ہے کہ ساری تفصیل تو آدمی بیان کر نہیں سکتا، کوئی ذہن میں آ گئی اگر بات تو آدمی بیان کر لیتا ہے۔ تو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے تم کو پیدا کیا، کیونکہ رب کا تعلق، جو لفظ رب ہے، ربوبیت کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں۔ عدم سے وجود بخشنا، ایک ہے ہی نہیں یہ شے، اس کو وجود بخشنا، یہ رب کے کاموں میں سے ہے۔ تو ظاہر ہے نہ میں تھے نہ آپ تھے، آج تو ہے نا، آج کوئی نام ہے، لیکن ایک دن آئے گا پھر نام ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے باپ کا، دادے کا، پردادے کا تک کا نام کا پتہ ہوگا، اس سے آگے آپ جانتے پردادے کا نام؟ مجھے تو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہو اگر، کہاں ہے قبر، کہاں ہے، کس رنگ کے تھے، کیا کرتے تھے، کچھ پتہ نہیں، یعنی جو جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔
تو رب کیا ہے؟ وجود بخشتا رہتا ہے، ہر زمانے میں نئے نئے چہرے پیدا کرتا ہے، نئے نئے انسان پیدا کرتا ہے، ان کو وجود بخشتا ہے. یہ ہے رب کی کاریگری. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، رب میں ضرورت پوری کرنے کا مفہوم داخل ہے. اسی سے مربی ہوتا ہے کہ ہر وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے وہ لا کر، جیسے باپ کو بھی ہے نا مربی کہتے ہیں، استاد کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تربیت کرتا ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی. تو جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کرتے ہیں. لیکن سب کا رب الارباب جو ہے، جو حقیقی رب ہے، وہ تو اللہ ہی ہے، کہ ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک جو جو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا فرمانے والا ہے. تو سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ کچھ نہیں تھا تو کچھ کر دیا، یہ رب ہے. تو اتنے بڑا احسان کیا مہربانی کی، تو اس سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا. یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، تو نفس واحدہ سے کیا مراد ہے؟ تو ایک رہ گیا. اچھا چلیں کہ میں نے 2 بیان کیے. اچھا چلو تیسرے بھی بیان کر دیتے ہیں. رب کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے، ایک نیست کو ہست کر دینا، نئی مخلوق کے بقا کا سامان کرے تاکہ وہ وجود میں آ کر فنا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، پروڈکٹ بناتا رہے. تیسرا، نو زائدہ مخلوق کو بتدریج بڑھا کر منتہائی کمال یعنی آخری پوائنٹ تک پہنچا دے. پہلے انسان کو پیدا کرے، پھر اسی قسم کے انسانوں کو پیدا کرتا چلا جائے. یہ 2 ہو گئے، یہ 2 کام ہو گئے. فرسٹ ٹائم پیدا کرنا، پیدا کر کے پھر اس کی بقا کو، اسی نو کو، اسپیشی کو باقی رکھنا، 2 ہو گئے. اور تیسرا ان کی ضرورتوں کا سامان پورا کرنا. تو یہ ہو گیا جی مسئلہ نمبر 1 جو رب سے نکلا آیت میں، خلقکم من نفس واحدہ. دوسرا مسئلہ آ گیا کہ نفس واحدہ سے کیا مراد ہے. نفس تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک جان سے پیدا کیا. یہاں جان سے مراد کیا ہے؟ تو ارشاد ہے کہ سب انسان، ان کا پہلا جوڑا جو ہے وہ آدم اور حوا علیہ السلام کا ہے. مشہور اور معروف ہے یہ بات. پھر ان سے نسل چلی اور ساری دنیا آباد ہو گئی. سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام یا پہلا باپ ہے، وہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا نا علماء سے. احادیث میں، قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے. قرآن میں صرف یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قدرت کے ہاتھ سے، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی. احادیث میں بعض میں ذکر ہے کہ حضرت آدم کو ساری زمین کی مٹی اکٹھی کر کے ان کو بنایا گیا، اور 40 دن تک ان کا جو ہے نا وہ ڈھانچہ جو ہے وہ دھوپ میں جب خوب سوکھ گیا، کھنکتا تھا، جیسے ہوتی ہے نا وہ ٹھیکری بن جاتا ہے، یعنی اس پہ آپ مارتے ہیں ہاتھ وہ آواز آتی ہے، ایسی ٹھیکری. کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، اس تفسیر میں نہیں پڑھا، اس کا حوالہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کسی وقت. اور شیطان بھی جو تھا اسی دائیں بائیں پھرتا تھا نا. تو یہ تو بڑا کن تھا، یہ کہ پتنی کیا بنا کے رکھا ہے نا خدا تعالیٰ نے. اچھا، وہ اندر سے گھوم پھر کے آیا تو اس نے کہا کہ اور تو ساری جگہ خالی ہے، اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جس سے کچھ پرابلم ہو، لیکن یہ دل کی جگہ پہ پہنچا تو کہا یہاں پہ کوئی مجھے شک ہے کہ کچھ ہے، یہ سمجھ سے باہر رہ گئے یہاں کیا ہے. تو جہاں پہ اللہ نے اپنی معرفت کو، توحید کو اور وہ رکھنا تھا، وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی. اور پھر جس وقت 40 دن اس پہ گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. فنفخت فیہ من روحی، پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. اب وہ کس کیفیت سے پھونکی، کیسے پھونکی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی یہ بھی اس قسم میں متشابہات ہے. اگر آپ بنی اسرائیل کی روایات دیکھیں گے تو انہوں نے بہت کچھ جوڑ دیا اس کے ساتھ، لیکن اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. تو جتنا قرآن بتاتا ہے اتنا مان لینا چاہیے.
تخلیق آدم کا مسئلہ قرآن میں 3-4 جگہ پہ ذکر ہوا ہے، وہ جب اپنی جگہ پہ آئے گا تو پھر بیان ہوگا۔ یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے، اس سے مراد پہلا جوڑا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے پیدا کیا اس کا جوڑا۔ اچھا، زوج کا جو لفظ ہے عربی میں، اس سے مراد بیوی نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اگر ایسا ہوتا تو زوجتہا ہوتا، اس کی بیوی پیدا کی۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، مثلا خاوند کے لیے بیوی اس کا جوڑا ہے اور بیوی کے لیے خاوند اس کا زوج ہے، یہ جوڑا ہو گیا۔ یعنی تو حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ اب یہ مسئلہ بھی ظاہر ہے کہ کچھ احادیث میں ذکر ہے، باقی اس کی تفصیل شاید اس میں کوئی حدیث لکھی ہو، میں دیکھتا ہوں، اگر میرے سامنے آ گئی تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ عام خیال یہ ہے کہ ہر عورت شوہر کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، مگر یہ خیال باطل ہے۔ ہر بچہ مرد کے جرثومے اور عورت کے بیضے کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ جرثومے کو سپم کہتے ہیں اور بیضے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی کہتے ہیں نا۔ تو لڑکا بھی اور لڑکی بھی، قرآن حدیث میں اس مسئلے کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے اس میں۔ بائبل میں یہ مسئلہ نہیں۔ بخاری کی ایک حدیث میں جس کا نمبر ہے 3331 اس مسئلے سے جوڑا گیا ہے، مگر اس حدیث کا نہ تو اس مسئلے سے تعلق ہے نہ آئندہ مسئلے سے۔ عام طور پر جو بیان کیا واعظین حضرات بھی پیش کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے دماغ میں آئے تو آپ کو مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے، لیکن عام طور پر جوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی جوڑ کیسے دیا جاتا ہے؟ پہلے حدیث سنیں پھر اس کو بات بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء، نبی اسلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میری وصیت قبول کرو، یعنی میں وصیت کرتا ہوں اچھا برتاؤ کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر آپ پسلی کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو اس کو توڑ بیٹھیں گے۔ وإن تركته لم يزل أعوج، اور اگر اس کو ٹیڑھا رہنے دیں گے تو وہ برابر ٹیڑھی رہے گی۔ فاستوصوا بالنساء، پس اگر آپ پسلی کو سیدھا کیا، پس عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ یہ ہوگی حدیث جس کو اس مسئلے سے جوڑا جاتا ہے کہ آدم حضرت حوا کی پیدائش کے ساتھ۔ اب مسئلہ حدیث کے الفاظ سے آپ کو سمجھ آ گیا نا، جو جوڑ رہے ہیں تو کس بنیاد پہ جوڑ رہے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی کی وجہ سے، اور مشہور بھی ہے نا کہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش۔ اس حدیث میں اب شرح کرتے ہیں حضرت، یہ جن کی تفسیر سے میں پڑھتا رہتا ہوں، یہ مفتی سعید احمد صاحب تھے، فوت ہو چکے ہیں، شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ تو ان کا جو طرز تھا مجھے زیادہ پسند ہے، تو اس لیے میں انہی کی تشریح جو ہے دیکھ لیتا ہوں۔ اس حدیث میں نسوانی فطرت میں جو کجی ہے اس کی تمثیل ہے۔ تمثیل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو ایگزامپل دی گئی ہے ایک قسم کی، جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مثال کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، پسلی کی مثال سے اس کو سمجھایا ہے۔ پسلی میں کجی فطری ہوتی یعنی پیدائش کے اعتبار سے پسلی کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہی ٹیڑھی، اس کی پیدائش اللہ نے ضرورت ہی ایسی ہے، وہ کسی طرح ختم نہیں ہو سکتی۔ کوئی اس کو سیدھا کرنا چاہے تو ٹوٹ جائے گی۔ یہی حال عورتوں کی جنس کا ہے، اس کی فطرت میں کجی ہے، یعنی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے وہ ایسی ٹیڑھی ہیں۔ یعنی ایک ایگزامپل جو آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہے نا تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ان کی فطرت ایسی ٹیڑھی ہے جیسی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، جو کبھی نکل نہیں سکتی۔ اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھ کر بیوی سے معاملہ کرنا چاہیے، یعنی حسن سلوک کرنا چاہیے، بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا چاہیے، نامناسب باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، جب یہ نباہ ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہے گا تو ناممکن ہے، بلکہ اس کو توڑ بیٹھے گا۔ توڑ کے بیٹھے گا مطلب نباہ نہیں ہو سکے گا تو دوری ہو جائے گی اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ یہ مطلب ہے سیدھا کرنے کا اور توڑنے کا۔ اس حدیث کو حضرت حوا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے کسی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، مگر بخاری کی حاشیے میں اس قول کو قیلہ سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ ضعیف قول ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو اوپر بیان کی، یعنی اس سے کوئی مراد یہ نہیں ہے حدیث پاک میں کہ حضرت آدم کی پسلی نکالی گئی اور حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حدیث میں تو ایک مثال تھی کہ عورت کی فطرت ایسی ہے جیسے
ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو پسلی ٹیڑھی ہے تو عورت کی فطرت بھی اس میں بھی کجی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرو، بس چلتے رہو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کا صحیح مطلب یہی ہے، وہ جو بات عام ہو چلی ہے وہ ضعیف ہے، اسرائیلیات سے وہ بات تفسیروں میں آئی ہے، اس حدیث کا دونوں مسائل سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی خاتون دادی حضرت حوا کی تخلیق کس طرح ہوئی، پھر کیسے ہوئی؟ اگلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہوئی؟ اس مسئلے کے تعلق سے بھی حدیثوں میں کچھ نہیں، اور قرآن کریم کی تعبیر ذو معنی ہے۔ ذو معنی کا مطلب کیا ہے کہ اس سے آپ ایک مطلب بھی لے سکتے ہیں، دوسرا بھی لے سکتے ہیں، یہ ذو معنی کا مطلب، اس لیے قطعی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ یہ بات البتہ ہے کہ انسان دیگر حیوانات کی طرح مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کوئی بلا واسطہ اور کوئی بالواسطہ۔ حضرت آدم بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیے گئے، ان کی تخلیق کے سلسلے میں قرآن کریم میں یہ تعبیریں آئی ہیں کہ من طین لازب کا لفظ ہے، چپکتی مٹی سے، چپکتی مٹی ہوتی ہے آدمی کے، اور دوسرا من حمیم مسنون، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ یہ میں نے کہا نا 3-4 جگہ پہ ذکر ہے، تو ایک جگہ پہ یہ ہے، دوسری جگہ پہ یہ ہے، تیسری جگہ پر من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بجتی مٹی سے۔ ان مختلف تعبیروں کو ملا کر بھی کوئی واضح صورت سمجھ نہیں آتی، نہیں سمجھ سکتا انسان اپنے دماغ کتنا بھی لڑائے۔ اور دادی کے تعلق سے عام خیال، اور میں نے جو حدیث پیش کی جو آپ کے سامنے، وہ میں نے کسی جگہ پڑھی تھی، اس لیے میرے ذہن میں رہے گی، میں نے بیان کر دی۔ یہ خالی جو ہے نا ہیولا جو تھا، شکل تھی تو شیطان اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور دادی کے تعلق سے عام خیال یہ ہے کہ یہ ارشاد خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس آیت میں نفس کا کیا ترجمہ ہے؟ لفظ نفس خود جو ہے نا کئی معنوں پہ نکلتا ہے، تو نفس متعدد معنی کے لیے آتا ہے، روح کے لیے، جسم کے لیے اور سانس کے لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پس اس کا ترجمہ ماہیت بھی کیا جا سکتا ہے، اور ترجمہ نہ کریں تو نفس ناطقہ مراد لے سکتے ہیں۔ یہ انسان کی کلی طبیعت، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا سپیشی، یہ ایک سپیشی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ بس اتنا بات کر کے قرآن نے اس کو جو ہے نا تفصیل بیان نہیں کی، تو اپنی طرف سے ہم کہاں سے اس کی تفصیل بیان کریں؟ اس کا وجود عالم اجساد میں اس کے افراد کے ضمن میں ہوتا ہے، مستقل وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح زوج کے 2 ترجمے ہیں، یہ بھی میں نے بات کر بھی دی تھی، بیوی اور جوڑا۔ وہ 2 چیزیں جو مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ آسمان و زمین جوڑا ہے، آسمان برستا ہے اور زمین اگاتی ہے۔ اسی طرح حیوانات کی معیشت اللہ انتظام کرتے ہیں، اور دن رات جوڑا ہیں، کرتا پاجامہ جوڑا ہیں، اور جوتے جوڑا ہیں، نر اور مادہ بھی جوڑا ہیں، دونوں سے نسل پھیلتی ہے اور دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سورۃ النساء کی پہلی آیت کے 2 مطلب نکلیں گے۔ نمبر 1، تمام انسانوں کو ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو بات تو وہی ہے نا، ایک نفس سے پیدا کیا، نفس واحدہ۔ اگر جوڑا مراد نہ بھی لیں تو نفس واحدہ سے مراد آدم ہے، جو آدم حقیقی ہے، انسان حقیقی آدم علیہ السلام، اسی سے تو حوا کو بھی انہی سے پیدا کیا نا۔ جو بائبل کی تعبیر ہے یا تلمود کی تعبیر اگر مان بھی لی جائے، قدیم ہونے کی وجہ سے قرآن نے ذکر نہیں کیا، اور ٹیڑھی پسلی کی بھی اگر شامل کر لی جائے بات، تو آدم ہی سے پیدا ہوا، تو نفس انسانی کی ابتدا بنیادی طور پر آدم علیہ السلام سے ہوئی ایک، اور اسی نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا۔ یہی مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مطلب، تمام انسانوں کو نفس ناطقہ سے پیدا کیا، پھر اس کی 2 صنفیں حالتیں بنائیں، اور اس جوڑے سے بے شمار مرد و زن پیدا کیے۔ اب آیت کا آدم علیہ السلام سے کچھ تعلق نہ ہوگا، تمام انسانوں سے آیت کا تعلق ہوگا۔ اب چونکہ آگے تھوڑی بات اور بھی مشکل ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ نفس واحدہ کے متعلق چونکہ ہم نے پڑھی آیت اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو خلق منہا زوجہا، اور اس سے پھر پیدا کیا اس کا جوڑا، یعنی مرد اور عورت، آدم اور حوا۔ وبث منہما، اور ان دونوں سے پھیلائے، رجالاً کثیرا، بہت مرد، ونساء، اور بہت عورتیں، یعنی یہ کثیراً کا لفظ درمیان میں ہے، رجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان میں ایک تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے جو نہ رجال میں آتی ہے اور نہ عورتوں میں آتی ہے، جن کو مخنث کہتے ہیں یا خنثیٰ کہتے ہیں عربی میں، یعنی آپ اس کے باڈی سے آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ عورتوں میں شمار ہوں گے یا مردوں میں۔ ایسی بھی مخلوق ہے، یا اللہ آپ نے ایسی کیوں مخلوق پیدا کر دی تاکہ مردوں عورتوں کو عبرت ہو اور خدا کی قدرت کا پتہ چلے کہ خدا ہر کچھ کر سکتا ہے۔ باقی وہ قابل نفرت نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ
جو آدمی کسی کا عضو کم ہو جائے، کسی کی جو ہے نا انسانیت ظاہری اعتبار سے جسمانی کوئی کمزوری رہ جائے تو وہ قابل رحم ہوتا ہے، قابل نفرت نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، سارے ماں باپ کو اس قسم کے حادثوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑا اور کیا حادثہ ہو سکتا ہوتا ہے؟ لیکن خدا کی قدرت ہے، اس نے کائنات میں ہر رنگ کو پیدا کرنا ہے، وہ اپنی قدرتوں کو خود ہی جانتا ہے، حکمتوں کو خود ہی جانتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو کیا ان کو علیحدہ کوئی شمار کریں گے؟ رجالوں و نساء کا ذکر تو آگے، ان کو کہاں رکھیں گے؟ تو وہ بھی انہی کے ساتھ آئے گا اس کا حکم۔ اگر اس کے لیے مال و دولت ہے تو تقسیم کے معاملے میں چونکہ کوئی بھی ایسا جو کیریکٹر ہوتا ہے اس میں غالباً کیا ہوگا، بعض کا جو ہے نا کیفیت پر مردانگی کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور بعض پہ نسوانیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی اولاد میں ایسا کوئی نکل آ گیا تو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اگر تقسیم میراث کا مسئلہ آتا ہے تو ایسے آدمی کی ظاہری کیفیت کے اعتبار سے اس حساب سے اس کا حصہ لگایا جائے گا۔ یہ ایک اضافی بات درمیان میں نے کر لی۔ تو واتقوا اللہ، اب دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو لکھنا پڑھنے کا کام ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ آدمی کسی کو پکڑ بھی سکتا ہے نا، لیکن گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں، لین دین کے جو روزانہ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، مرد کی عورت کے ساتھ ہوتے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ تو اس میں ظلم کرنا یا اپنا جبر کرنا یا کسی کا حق مارنا، کسی کی حق تلفی کرنا، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف ہی ایک پہرا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر بٹھانا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو۔ بہ، یہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی تساءلون، سوال کرتے ہو تم، بہ، اس کے ذریعے، یعنی اس کی رحمت کا سوال کرتے ہو۔ کہتے ہیں نا لوگ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس معاملے کو حل کرو۔ والارحام، اور قرابت داری سے بھی ڈرو۔ ارحام رحم سے نکلا ہے نا، رحم کہتے ہیں جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں جگہ پاتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ رحم مادر، را پہ زبر پڑا جاتی ہے، رحم مادر، ماں کی جو بچہ دانی ہے اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ رحم سے کیا مراد ہے کہ ایک ایک ماں کے پیٹ میں ایک ہی جگہ پر 2 بچے 4 بچے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس تعلق کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ آپس میں صلہ رحمی کرو، یعنی تم ایک جگہ سے پیدا ہوئے ہو، ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو، ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو، تو ایک دوسرے کے حقوق کا اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا اور محبت کا معاملہ رکھو۔ تو جس نے صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو بھی رحم کہتے ہیں نا، رحم یہ تعلق کی طرف ہے۔ تو رحم اور رحم جو ہے یہ دونوں اصل میں ایک ہی چیز ہیں۔ تو اگر 2 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں تو ان کے درمیان میرا بھائی ہے جی، اس کا خیال کرتا ہے، تو تم یہ سمجھو کہ تم خلقکم من نفس واحدہ، اصل میں تم سب بھائیوں کی رحم مادر ایک ہی ہے۔ اگر اس نظریے کے ساتھ دیکھو گے تو کوئی کسی کے پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق تلفی نہیں کرے گا۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون، جس کے ذریعے تم باہم سوال کرتے ہو رحمت کا، والارحام، اور قرابت داری کے معاملے میں بھی ڈرو، کسی کا حق نہ مارو، یعنی ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران اور نگہبان ہے۔ تو یہ ایک ہی آیت انشاءاللہ آج کے درس میں رہی، اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس، ایک ماہیت سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں سے بہت مرد عورتیں پھیلائیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہیں۔ سوال کرتے ہو، کون سوال مطلب جو جب بھی آپ اپنا حق مانگنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہو نا، کہتے ہو کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ سوال کرنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، کسی کی رحمت کو طلب کرتے ہو تو کہتے ہو تمہیں میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کے لیے، خدا کی رحمت تم پہ ہو، تو یعنی خدا کا واسطہ دے کر تم اپنا حق لیتے ہو، تو وہی خدا ہے
اسی کو تم پیش نظر رکھ کر ڈرو، اور جو حق تمہارے اوپر جو فرض ہے وہ بھی پورا کرو، لینے کے بعد اور دینے کے بعد برابر رکھو، یعنی لیتے وقت تو تمہیں خدا اور اس کی مہربانی اس کے واسطے دو، فقیر بھی جب مانگتا ہے تو کیا تو خدا کے لیے دو جی، خدا کے نام پہ کچھ مجھے عطا کرو، چونکہ ارحام کا لفظ اس لیے آیا کہ آگے تقسیم میراث کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ہوتا کیا تو جو طاقتور ہوتا ہے نا بھائیوں میں سے بھی، جو زیادہ زوراور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے، زیادہ پیسے اپنے پاس کر لیتا ہے۔ تو ارحام کا مطلب ہے کہ ارحام کے معاملے میں بھی ڈرو، جس کا جو حق ہے وہ پہنچاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو خدا کی رحمت کے بھی حقدار نہیں رہو گے۔ اور شاید اسی معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا ابھی اس اہم مضامین، اس میں پہلے دو ڈھائی رکوعوں میں بہت ہی اہم مضامین چلیں گے۔ تو اللہ نے جو میراث کے حصے ہیں ان کی تقسیم بھی خود کر کے پرسنٹیج بھی خود ہی بتا دی ہے، اس میں یہ بھی نہیں بتایا کہ تم اتنے پرسنٹ اپنی مرضی کے حساب سے لگاؤ، نہیں، قاعدہ کلیہ بنا کے باپ کا اتنا ہوگا، ماں کا اتنا ہوگا، بیٹے کا اتنا ہوگا، بیوی کا اتنا ہوگا، ایک نہ ہو تو دوسرے کا اتنا بڑھ جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا، یہ پوری چیز جو ہے نا ہر ایک تفصیل اس صورت میں بیان کرتی ہے۔ اب اس پہ وہ بھی ہے نا اپلائی کون کرے گا، جس کے دل میں ڈر ہوگا، اتقوا اللہ، ڈر نہیں ہوگا تو اس کو کیا وہ پڑے گا ہی نہیں، ہو وہ اپنی مرضی کرے گا۔ تو یہ ارحام کے معاملے میں انشاءاللہ چند احادیث اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ النساء کی ایک آیت ہو گئی، اس معاملے پہ جا کے آپ خود بھی تھوڑا سا مطالعہ کیا کریں، اور اتنا ہو کہ ہمارے پاس جو